وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ حجرات کی 26ویں پارے کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اصول کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، یعنی اے انسانوں، اے لوگوں۔ اس کے اندر سبھی سے کہا ہے، سبھی کو خطاب ہے۔ اس کے اندر صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان سے خطاب ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا رہنے والا ہو یا کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو یا کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی گاؤں کا یا کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، یہ خطاب تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بھی تمام مسلمانوں کے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں۔ تو انسانیت کی بنیاد پر لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطاب کیا ہے، اور یہ فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے قبیلے اور شعبے اس لیے بنائے، خاندان اس لیے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ دنیا کے تمام انسان، مرد اور عورت، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو تمام انسانوں کا جو باپ ہے اور جو ماں ہے وہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت ہے، وہیں سے سب کی بنیاد ہے اور وہیں سے ہم سب کی شروعات ہے۔ لیکن اس کے بعد لوگ بڑھتے گئے، قبیلے بنتے گئے، خاندان بنتے گئے، اور لوگ دنیا کے اندر پھیلتے گئے، تو دنیا بہت بڑی ہو گئی، دنیا بہت لمبی چوڑی ہو گئی۔ لوگ خاندانوں میں بٹ گئے، قبیلوں میں بٹ گئے، لوگ ملکوں میں بٹ گئے۔ لیکن یہ جو خاندان اور قبیلے ہیں ان تمام کا مقصد ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کرنے کے بعد خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ یہ جو دنیا کے اندر قبیلے ہیں، ذات ہیں، برادریاں ہیں اور خاندان ہیں، ان سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے۔ قرآن کریم اس مقصد کو بیان کر رہا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، بس صرف یہی مقصد ہے۔ کیونکہ ایک شہر کے اندر، ایک گاؤں کے اندر اور بلکہ ایک محلے کے اندر ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے خاندان اور قبیلے الگ الگ نہ ہوں تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کا نام مثال کے طور پر عبدالسلام ہو اور عبدالسلام نام کے شخص کو اگر ہمیں پہچاننا ہو تو اگر ایک محلے کے اندر 5 یا 10 نام کے بھی عبدالسلام ہوں، 10 لوگ ہوں عبدالسلام نام کے، تو ان کو بھی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو مقصد خاندان، قبیلے، برادریاں اور ذات بنانے کا یہ ہے کہ تم آپس میں پہچانے جا سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس یہ مقصد ہے۔ لیکن جیسا کہ دنیا کے اندر چلتا ہے اور دنیا کے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں
کہ ہم اونچی برادری کے ہیں اور سامنے والا نیچی برادری کا ہے، یعنی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عزت، اپنے آپ کو عزت والا برادری کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، قبیلوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو انسان عزت والا سمجھتا ہے، جبکہ یہ چیز اللہ کے نزدیک عزت والی نہیں ہے۔ کسی کا کسی خاندان سے تعلق رکھنا یا کسی برادری سے تعلق رکھنا یا کسی کنبے اور قبیلے سے تعلق رکھنا یہ اللہ کے یہاں پر عزت والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو عزت والی چیز ہے وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ کا ڈر جتنا تمہارے اندر ہوگا تم اتنے ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور جو اللہ کے قریب ہوگا، جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا، دنیا والوں کی نظر میں بھی وہی عزت والا ہے۔ تو خاندان کے اعتبار سے یا قبیلوں اور کنبوں کے اعتبار سے کوئی شخص عزت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم اونچی برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا گاؤں کے اندر ہمارا خاندان سب سے بڑا ہے یا ہمارا خاندان عزت والا ہے، تو خاندان کے یا برادری کے عزت والا اور اونچا ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی عزت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا، اس زمانے میں عرب کے لوگ ایک دوسرے کو عزت والا برادری کے اعتبار سے سمجھتے تھے، اور عرب والوں کے یہاں تو یہ بات مشہور تھی کہ جو شخص عرب والا ہو، جو شخص عربی بولنا جانتا ہو، بس وہی انسان ہے، وہی عزت والا ہے۔ اور عربی نہ بولنے والے لوگوں کو عرب والے لوگ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کے معنی ہے گونگا، یعنی جو آدمی بولنا نہ جانتا ہو اس کو عجمی کہتے ہیں۔ عرب والے لوگ عرب والوں سے علاوہ سب لوگوں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، اور ان کے نزدیک عزت والا وہی تھا جو عربی بولنا جانتا ہو اور عرب کا رہنے والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے عرب کا یہی دستور تھا اور یہی حال تھا۔ وہ لوگ عرب والے لوگوں کو ہی عزت والا سمجھتے تھے، جس کا تعلق عرب سے ہو وہ عزت والا ہے، اور جس کا تعلق عرب سے نہ ہو، جو عربی بولنا نہ جانتا ہو، اس کو کہتے تھے کہ یہ تو بڑبڑا رہا ہے، یہ تو بولنا ہی نہیں جانتا۔ یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا ماحول تھا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان کو، جن کی عرب کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، عرب والے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں تھے، اور وہ عرب والوں کے بقول، عرب والوں کی نگاہ میں وہ حبشہ کے رہنے والے یعنی عجمی تھے، گونگے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو پوری دنیا کے اندر سب سے پہلا مؤذن بنایا، اور سب سے پہلے مؤذن بنا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے نزدیک عزت والا خاندان کے اعتبار سے، خاندان کی بنیاد پر یا برادری اور ذات کی بنیاد پر یا کنبے اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو عزت والا وہ ہے جو نیک ہو، جو اچھے کام کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، وہ عزت والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اور گناہگار لوگ، دوغلے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اصل جو عزت ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ یہ بات گناہگار لوگ اور منافق لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک حبشے کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے انسان تھے، عرب کے معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ویلو نہیں تھی، کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اور عرب والوں کا کہنا تو یہ تھا کہ جو عرب کا نہیں ہے وہ گونگا ہے،
اور بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، وہ ان کی نظروں میں گونگے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بتلا دیا کہ جسے تم گونگا کہہ رہے ہو وہی شخص جب اذان دے گا اس کے بعد ہی نماز ہوگی۔ دنیا کا سب سے پہلا مؤذن میں اسے بناؤں گا جسے تم گونگا کہہ رہے ہو، جو تمہاری نظروں میں بولنا نہیں جانتا، اس کے بولنے پر نماز ہوگی۔ یہ بات اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو بتائی اور عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خانہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ وہ خانہ کعبہ جس کی طرف کو ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے بلال حبشی سے کہا کہ اس خانہ کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر اذان دو۔ یہ ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خانہ کعبہ جس کو ہاتھ لگانا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان ترستا ہے، اس خانہ کعبے پر اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو چڑھایا اور یہ کہا کہ اس کی چھت پر چڑھ کر تم اذان دو۔ اس کے بعد جب خانہ کعبے کے اندر داخل ہونا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ آپ کو خانہ کعبے کے اندر داخل کرایا۔ اس خانہ کعبے کے اندر جس کی طرف کو ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر خود بھی داخل ہوئے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی داخل کرایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جب معراج کے موقع پر میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے تمہارے چلنے کی اور تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے سے آگے محسوس کی، یعنی تم جنت میں مجھ سے پہلے داخل ہو گئے، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا، مگر دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے تھے۔ یہ معراج کے موقع پر ایسا ہوا۔ تو ہمارے مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اونچے خاندان کا ہے یا اونچی برادری کا ہے یا اونچے قبیلے اور کنبے سے تعلق ہے اس لیے وہ عزت والا ہے، ایسا مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر تو عزت والا وہ ہے کہ جو نیک کام کرے، جو اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے، وہ عزت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور یہ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان کا ایک انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فارس کے رہنے والے ایک صحابی کو، ایک انسان کو یہ کہا کہ یہ ہمارے خاندان کا انسان ہے، اس کو عام انسان مت سمجھنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مت سمجھنا کہ یہ فارس کے رہنے والے ہیں، دوسرے ملک کے یا دوسرے علاقے کے رہنے والے ہیں یا دوسرے خاندان اور قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ایسا مت سمجھنا۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان کا انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے عام لوگوں کو ایسا کہا۔ حضرت صہیب رومی جو روم کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، ان کا تعلق مجھ سے ہے، یہ میرے قریبی لوگ ہیں۔ اور جو عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، اللہ کے نبی نے ان کو گلے نہیں لگایا، بلکہ گلے ان کو لگایا کہ جو دور کے رہنے والے تھے اور جو اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالنے والے تھے، جیسے ابو لہب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا، بالکل سگا چچا، خاندانی انسان، اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اپنے سگے خاندان والے کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے جو سگا چچا تھا اللہ کے نبی کا، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ نیست و نابود ہو جائے۔
اور جو دور کے رہنے والے تھے، حضرت بلال جیسے جو حبشہ کے رہنے والے تھے، حضرت سلمان جو فارس کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب جو روم کے رہنے والے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے گلے لگایا اور وہ اللہ کے نبی کے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو مذہب اسلام کے اندر خاندان، برادری، ذات، کنبہ، قبیلہ، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی پہچان کے لیے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں اونچے قبیلے کا رہنے والا ہوں، میں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ان چیزوں کی مذہب اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطاب فرمایا، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ کے سامنے موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے آخری اور تاریخی خطاب فرمایا، بہت بڑی بڑی باتیں اس خطاب کے اندر، اس خطبے کے اندر، اس بیان اور تقریر کے اندر فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ فرمائی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی الاسود، کسی عربی کو کسی عجمی پر، یعنی عرب کے رہنے والے کو عام لوگوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عرب کا رہنے والا اگر غلط کام کرے گا اور باہر کا رہنے والا، دوسرے ملکوں کا رہنے والا اچھے کام کرے گا تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے عرب کے رہنے والے سے۔ ولا لابیض علی الاسود، اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ گورا انسان یہ سمجھے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت ہینڈسم ہوں، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں تو میں اللہ کے نزدیک عزت والا ہوں، اور کالا انسان یہ عزت والا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک الا بالتقوی، جو اچھے کام کرے گا وہی عزت والا ہے۔ تو مذہب اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کو توڑ دیا گیا۔ اپنے دلوں کے اندر سے یہ خناس نکالنا پڑے گا۔ برادری کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر اور خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر غلطی کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے کنبے والا اور ہمارا خاندان والا غلطی پر ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عرب کے معاشرے میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا، انصر اخاکا ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ نعرہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے لگایا گیا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اور اس زمانے میں قبیلوں کے اندر، خاندانوں میں، کنبوں میں یہ دستور تھا، آپس میں ان میں معاہدہ ہوتا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، چاہے تم غلطی پر ہو، چاہے تم کسی پر ظلم کر رہے ہو یا تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس پر ظلم کریں گے، اور اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس سے لڑائی کریں گے، تمہاری جان بچائیں گے۔ یہ چیز اس زمانے میں مشہور ہو گئی، آپس میں لوگوں میں، خاندانوں میں معاہدہ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر کوئی معاہدہ نہیں ہے، جتنے بھی تمہارے بیچ میں عہد و پیمان تھے کہ ایک دوسرے کی مدد اس طرح سے کرنی ہے، وہ تمام کے تمام ختم ہیں۔ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، یہ نعرہ لگایا گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے۔ اگر وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو بھی ہم اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ مل کر دوسرے پر ظلم کریں گے۔ یہ بات عرب کے معاشرے میں مشہور ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ نعرہ تو یہی رہے گا، جو نعرہ تم نے بلند کیا ہے نعرہ تو وہی رہے گا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، نعرہ تو یہی رہے گا، لیکن اس کا انداز بدل جائے گا۔ انداز آج سے بدلا جا رہا ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم، ٹھیک ہے تمہیں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہم اپنے بھائی کی مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد تو کر سکتے ہیں، مگر ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اگر کوئی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم مت کرنے دو، یہی اس کی مدد ہے۔ تو ہمارے یہاں پر مذہب اسلام میں خاندان کی بنیاد پر، کنبہ اور قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے گناہگار ہیں۔ اپنے بھائی کی مدد
حق کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ اگر ہماری برادری کا انسان غلطی پر ہے تو ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی ہے، اس سے یہ کہنا ہے کہ تم غلطی پر ہو۔ ہماری برادری کا آدمی، ہمارے کنبے کا آدمی، ہمارے قبیلے کا آدمی، ہماری ذات کا آدمی، ہمارے گھر کا انسان اگر غلطی پر ہے تو اس سے بتلانا چاہیے کہ تم غلطی پر ہو، غلطی اس کی نہیں ہے سامنے والے کی۔ مگر آج کل یہ ہوتا ہے کہ غلطی دیکھتے نہیں ہیں، لاٹھی ڈنڈے لے کر فوراً چل دیتے ہیں اور سامنے والے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی پوچھنے کی نوبت نہیں آتی کہ غلطی پر کون ہے۔ یہ تمام چیزیں مذہب اسلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں، اور بہت ساری باتیں ابھی اگر 1 گھنٹہ بولنے کے لیے کہو گے تو بھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن 2 منٹ میں صرف ایک بات کہنی ہے۔ مسجد